آج اسرائیل کے فلسطینی سرزمین پر ناجائز قبضہ صرف ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، اور وہ مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایک ٹرم سنی ہوگی، گریٹر اسرائیل۔ آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں گریٹر اسرائیل سے لے کر گریٹر گریو یارڈ تک۔ دوستو، آج اسرائیل کے فلسطینی سرزمین پر ناجائز قبضہ، آج مسلمانوں کا قتل عام، اسرائیل کا عرب سرزمین کی طرف بڑھتا ہوا ناپاک عزم، یہ سب اور بہت کچھ صرف ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، اور وہ مقصد ہے گریٹر اسرائیل۔ دوستو، لیکن وہ کیا ایسی چیز ہے جس نے آج صہیونی طاقتوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہوا ہے کہ وہ سفاکیت کی انتہائی حد کو چھو جائیں؟ دوستو، وہ ہے یہودیوں کے ریلیجیس بلیفز۔ دوستو، یہودی قوم کا گریٹر اسرائیل کا نظریہ وہ نظریہ ہے جس کے تحت یہودی خدا کی طرف سے دیا گیا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ پوری سرزمین پر قابض ہو، اور اس بات کا حوالہ وہ تورات میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اجمعین کی سے کیے گئے وعدوں سے دیتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کی ایک کتاب جینیسس سے ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مصر سے لے کر عراق تک پوری سرزمین صرف اور صرف ابراہیم کی اولاد کے لیے ہے، یعنی بنی اسرائیل، یعنی یہودیوں کے لیے، اور یہاں کسی دوسری قوم کا کوئی حق نہیں۔ یہودیوں کی ایک کتاب ایکسوڈس کے مطابق ساؤتھ میں ریڈ سی، نارتھ میں دریائے فرات، ویسٹ میں بحر روم، اور ایسٹ میں عرب کے صحرا، عرب کے ریگستان، یہ سب کچھ بنی اسرائیل کی زمین ہے، اور اس پر کسی دوسری قوم کا کوئی حق نہیں۔ اور دوستو، یہ عرب کے ریگستانوں میں سعودی عرب کا علاقہ، یمن اور بہت سے عرب ممالک کا علاقہ شامل ہے۔ یہودیوں کی ایک کتاب تلمود کے مطابق ایک آیت میں ذکر ہے کہ یہ سرزمین صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو دوسری قومیں یہاں قابض ہیں وہ سب ناپاک ہیں۔ اور دوستو، یہ ہے وہ بنیادی عقیدہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آج صہیونی طاقتیں انتہا کو پہنچ چکی۔ لیکن دوستو، ایک بات اور واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ زائنسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک، جس کے بانی تھے تھیوڈور ہرزل۔ دوستو، جب اس تحریک کا آغاز ہوا تھا تو اس تحریک کے آغاز میں گریٹر اسرائیل نام کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا، بلکہ زائنسٹ موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر ایک ریاست قائم ہو۔ لیکن دوستو، وہ مذہبی عقائد جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر چکا ہوں، پھر وہ سامنے آئے، اور انہوں نے صہیونی طاقتوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ گریٹر اسرائیل کو اپنی آخری منزل پہچانے۔ دوستو، دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تو کامیاب ہوگا، لیکن دوستو، ایک وقت وہ آئے گا جب یہی گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بن جائے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کی قیادت میں فوجیں مسلمان، اہل عرب، یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں، وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب فوجیں امام مہدی کی مدد کے لیے نکلیں گی۔ اور دوستو، جس علاقے سے فوجیں نکلیں گی، حدیث کے مطابق اس علاقے کو نام خراسان کا دیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی تحقیقات کے مطابق خراسان کے اندر
पाकिस्तान का भी कुछ इलाका पाया जाता है। दोस्तों, इस सब के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीह यानी दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस सब के बाद बातिल कुव्वतों के लिए ये ग्रेटर इसराइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड की सूरत में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, इस सब के बाद निज़ाम अदल और इंसाफ कायम होगा और सिर्फ एक इस्लाम, एक दीन, एक मज़हब दुनिया में कायम होगा और वो होगा इस्लाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।